ایک اللہ کو, کیونکہ یہ سب کانشیس میں یا انٹیوشن میں یہ تصور پڑا ہوا ہے. ایون دو وین یو آر فلائنگ دیئر ان این ایئر کرافٹ, اور ایئر کرافٹ کو کچھ ہو جاتا ہے تو مسلم اور نان مسلم وہ سارے مسلمان کہتے ہیں اللہ خیر, صحیح, اور مسلم کہتے ہیں گاڈ. اعلیٰ یہ آواز کیوں آتی ہے؟ یہ وہاں سب کانشیس میں انٹیوشن میں یہ تصور پڑا ہوا ہے نیچرلی. بات سمجھ میں آ رہی؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, اور جب آپ کو پہنچ جاتا ہے الضُّرُّ کوئی تکلیف, فِي الْبَحْرِ سمندر میں, تکلیف نہیں, یو آر دیئر ان اسٹون اور یو آر دیئر ان گرداب اینڈ بلور. وَاللَّمَنْ تَدْعُونَ, تو آپ بھول جاتے ہیں من اس کو, تدعونا جنہیں آپ پکارتے رہتے, اِلَّا إِيَّاهُ مگر سوائے اللہ کے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ جب نجات دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو, إِلَى الْبَرِّ بیچ تک. بر کا معنی ہے خشکی, بر کا معنی خشکی, اینڈ کلوز ٹو سی اور کلوز ٹو اوشن دیر از بیچ. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ, اور جب اللہ تعالیٰ نجات دے کر پہنچا دیتا ہے آپ کو إِلَى الْبَرِّ بیچ پر, أَعْرَضْتُمْ تو آپ پھر منہ موڑ لیتے ہیں اور شرک شروع کر دیتے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, یہ کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ اس لیے کہ انسان کفوراً بہت بڑا ناشکرہ ہے. کفوراً یہ ہے مبالغے کا صیغہ, وزن فعول یہ ہوتا ہے مبالغے کا صیغہ, بہت بڑا ناشکرہ ہے, یہ نہیں کہ ناشکرہ ہے. کفوراً کا معنی بہت بڑا ناشکرہ ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, اور ہے انسان بہت بڑا ناشکرہ. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ, أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ, آیا کیا آپ لوگ امن پا چکے ہیں. امینا یا امنو, اس کے لغت عربی میں دو معنی آتے ہیں. ایک ہوتا ہے امن پا لینا, امن پا لینا, اور دوسرا ہے امینا یا امنو کا معنی بے خوف اور بے خطر ہونا. تو یہاں دونوں مراد ہیں. افعاملتم کیا آپ مکمل اور پرپیچول امن پا چکے ہیں, ان یخسف بکم جانب البر, کہ اللہ کریم دنسا دے آپ کے اوپر بیچ کو. ابھی جب آپ اوشن میں تھے تو اللہ کو پکارتے رہے, بیچ پہ پہنچے تو پھر واپس وہی کام دیجیے. پھر جب ہم اسکول میں تھے تو وہ پی ای جو ہوتا ہے وہ فزیکل ایجوکیشن کا جو ڈیمانسٹریٹر ہوتا ہے, تو وہ کہہ رہتا ہے کہ ایکسرسائز نمبر 3 ریڈی, تو ہم ریڈی ہو جاتے ہیں, صحیح. اور پھر وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں وہ کوئی مکسچر تھا اردو اور انگریزی کا, تو پھر وہ کہہ رہے تھا وہی کام بگن, تو وہ جو ایکسرسائز تھا وہ ہم شروع کر دیتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ابھی جو آپ اوشن میں مشکل میں تھے تو اللہ کو پکارتے رہے, ابھی بیچ پر پہنچے پھر شرک شروع کر دیا, پھر اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کر دیا. تو کیا آپ لوگ مستقل امن پا چکے ہیں اس بات سے بھی کہ اللہ کریم اگر اس بیچ کو دمسا دے تو پھر کیا کرو گے؟ صحیح. اور افامنتم دوسرا معنی یہ کیا آپ بے خوف اور بے خطرہ ہو چکے ہیں. افاملتم آیا آپ بے خوف اور بے خطر ہو چکے ان اس بات سے, یخسف بکم کے دمسا دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر جانب البر, وہ بیچ کا کنارہ. جانب البر مین یعنی کنارہ, بیچ کا کنارہ مین بیچ اٹسیلف دیٹ از کنارہ. تو افاملتم کیا آپ بے خوف و بے خطر ہو چکے یخسف بکم کہ دنسا دے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جانب البر بیچ یعنی سمندر کا کنارہ, او یرسل علیکم یا برسا دے آپ کے اوپر. ارسال کا معنی ہے بھجوانا, ارسال کا معنی ہے بھجوانا, یا بھجوا دے آپ کے اوپر مین برسا دے. او یرسل علیکم یا برسا دے آپ کے اوپر حاسبا پتھر. ثم لا تجد لکم وکیلا, ثم لا تجدوا لکم وکیلا, اور پھر آپ نہیں پا سکو گے اپنے لیے وکیلا کوئی سپورٹر. اگر اللہ کریم بیچ کو دمسا دے کون آپ کو بچائے گا؟ نو ون. ہو ول پروٹیکٹ یو؟ دیر از نن. اگر اللہ کریم پتھر برسا دے, ٹھیک ہے آپ اوشن سے نکلے تو کیا خدا کے کنٹرول سے بھی نکلے؟ اوشن سے نکلے, غرق سے آپ کو نجات مل گئی, بیچ پر جب آ گئے بس اللہ کے کنٹرول سے نکلے. اب وہی اللہ تو اس بیچ کو بھی دمسا سکتا ہے, اور بیچ کو بھی دمسا ہے, اوپر سے پتھر بھی برسا سکتا ہے.
ثم لا تجدوا لكم وکیلا، پھر آپ نہیں پا سکو گے اپنے لیے وکیلا کوئی سپورٹر. ام امنتم ان یعیدکم، یا آپ لوگ مکمل طور پر بے خوف اور بے خطر ہو چکے ان اس بات سے یعیدکم کہ واپس لوٹا دے اللہ تعالیٰ آپ کو فی سمندر کے اندر تارتن اخرى دوسری بار فیرسل علیکم اور چلا دے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر قاصفاً طوفانی ہوا. کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ تو ڈیپینڈ کرتے ہیں تجارت پر، اینڈ موسٹ آف دا تجارت اینڈ ٹرانزیکشن انٹرنیشنل بزنس اینڈ گلوبل افیئر آر ٹیکنگ پلیس تھرو سی اینڈ تھرو اوشن. اللہ کریم فرماتے آپ پھر نہیں آؤ گے باہر میں. چلو میں خشکی میں کچھ نہیں کہتا، پھر نہیں آؤ گے. جی آئیں گے تو جی آئیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ پانی میں رہنا تو مگرمچھ سے، ہاں مگرمچھ سے دور ملے. میں آپ نے پانی میں رہا ہے تو مگرمچھ کے ساتھ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ مکے والوں بدبختو اور وہ عربین پیننسلا میں رہنے والوں، آپ کی لائف تو ڈیپینڈ کرتی ہے تجارت پر، اور وہ تجارت موسٹلی ہوتی ہے سمندر کے راستے. تو آپ ایک بار جب بیچ پر آ گئے پھر میرے ساتھ شریک بنانے لگے، صحیح، پھر واپس نہیں آؤ گے اوشن میں، پھر بھی آؤ گے تو سمندر میں رہو گے تو مگرمچھ سے. اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر سمندر میں آؤ گے تو میرے سے بیر نہ لیں. واضح میں آ رہی کیسی پیاری باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کیوں سفیر آپ کو مزہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ صحیح. ام امنتم ان یعیدکم، یا آپ لوگ بے خوف اور بے خطر ہو چکے. ام امنتم، یا آپ لوگ پرپیچول امن اور پیس حاصل کر چکے ہیں. ان اس بات سے یعیدکم کہ واپس لوٹا دے اللہ تعالیٰ آپ کو فی سمندر کے اندر تارتن اخرى دوسری بار فیرسلا اور بھجوا دے آپ کے اوپر قاصفاً. قاصف کا معنی وہ طوفانی ہوا جو شپ کو توڑے. وہ طوفانی ہوا جو شپ کو توڑے اسے کہتے ہیں قاصف. کیا کہتے ہیں؟ ہریکین. ہریکین بھجوا یا ٹورنیڈو قسم کی چیز بھجوا دیں، لیکن سمندر میں تو ہریکین ہوتا ہے اور سمندر سے باہر ٹورنیڈو. فیرسل علیکم اور بھجوا دے آپ لوگوں کے اوپر قاصفاً ہریکین من الریح. قاصفاً یعنی توڑنے والی چیز، من الریح جو ونڈ ہے تو ہریکین. فیغرقکم اور اللہ کریم آپ کو غرق کر دے بما کفرتم اس وجہ سے کہ آپ کفر کر چکے ہیں. ثم لا تجدوا لکم پھر آپ نہیں ڈھونڈ پا سکو گے اپنے لیے علینا ہمارے مقابلے میں طبیعا کوئی بھی مددگار اور سپورٹر. طبیعہ مددگار. فلقد کرمنا بنی آدم، یہ اللہ کریم ریمائنڈ کروا رہا ہے. کیا کروا رہا ہے؟ ریمائنڈ کروا رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی مہارت سے تھوڑے سمندر میں چلے جا رہے ہیں. یہ تو اللہ کریم نے سمندر کو تابع بنا دیا ہے. آپ خشکی میں تھوڑے سارے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کائنات کو، اللہ کریم نے تابع بنا دیا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو فضیلت دے دی ہے اور آپ لوگوں کو ورچو دے دی، آپ انسانوں کو میں نے مقام دے دیا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ ٹوٹلی اوبیڈینس کا مظاہرہ کریں. صحیح، لیکن آپ کیا کرتے ہیں میرے مقابلے میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا اور یقینی بات لام اسے ہم کہتے ہیں معطل القسم. تو اللہ کریم فرماتے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں. اور قد اسے ہم کہتے ہیں حرف تحقیق. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا اور تحقیق میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تحقیق کرمنا ہم نے عزت دے دیے بنی آدم آدم کے اولاد کو. تو کیا عزت دے دیے؟ وَحَمَلْنَاهُ ہم نے سوار کروایا ہے ان کو فی البر. سوار کروایا مین مسلط کر دیا ہے. سوار کروا دیا مین مسلط. ہم نے انہیں ڈامیننٹ بنا دیا ہے فی البر خشکی میں بھی والبحر اور سمندر میں بھی. خشکی بھی ان کے تابع اور سمندر بھی ان کے تابع. اللہ کریم فرماتی ہے میں نے یہ فضیلت دے دی ہے. کون ہے جو سمندر کو کنٹرول کر سکے؟ کر سکتا ہے. اور کون ہے جو بھائی انسان تو کچھ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. جی آپ وہاں جائے زو میں تو بہت بڑے ہاتھی کو بھی کنٹرول کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے اس پہ سواری کرتے ہیں یہ نہیں کرتے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ بہت بڑے ہاتھی کو بھی کنٹرول. لیکن ایک چھوٹا بچہ جسے ہم وہ کتا جسے ہم پپی کہتے ہیں ہمارے جنرل صاحب اٹھا چکے تھے. صحیح، کتا باپ اور جنرل صاحب. صحیح، دا ٹو ڈاگ پپی ڈاگ باپ اور جنرل صاحب. صحیح، وہ سفید چوڑے چھوٹے ہوتے ہیں. اگر وہ پاگل بن جاتا ہے کریزی، اگر وہ تو بغیر گولی کے اس کا کوئی دوسرا علاج ہوتا ہے؟
تو اللہ کریم فرماتے میں تو قدم قدم پہ دکھاتا ہے کہ وہ چھوٹا کتا پھر آپ سارا انسان کنٹرول نہیں کر سکتے. صحیح, ہر ایک آدمی اس سے ڈرتا کتا بھی اور وہ مصیبت شروع ہو جاتی. صحیح, سفیر جیسا لمبا تڑنگ آدمی بھی اتنا دوڑ لگا دیتا ہے کہ خدا یہ نہ پہنچے گئی, اور ان کا بھی 10 انجیکشن لگا دیں. صحیح, اور وہ انجیکشن بھی عجیب جگہ پہ لگاتے ہیں, وہ یہاں پہ ہوتے ہیں یہ بیلی بٹن میں جیسے, اور وہ آدمی کو اس طرح وہ کھلا کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ جو کریزی ڈاگ کے وائرس ہیں اسے قتل کرنے کے لیے تو اس سے زیادہ تیز وائرس کو داخل کروانا ہوگا. تو وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ یا سبحان اللہ کبھی کبھار تو آدمی کا لیور فیل ہو جاتا ہے. اللہ بچائے اللہ. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ گناہ کے جرم یہ انسان کے خون میں اس طرح پھیلتے ہیں کما یسر القلب ہو, جس طرح دیوانے کتے کے جرم پھیل جاتے ہیں بدن کے اندر. صحیح, اب وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو تشبیہ دے دی, یسر القلب ہو دیوانے کتے کے جرم, اور اس کے جو ہوتے ہیں بیکٹیریا یا جو ریبیز, وہ جو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ریبیز جس طرح خون میں پھیل جاتے ہیں اور خون میں ایک بار پھیل گئے تو انٹریٹیبل. صحیح, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ کے جرم نے ایک بار بلڈ کو کنٹرول کر دیا, دین یو آر گان, دین یو آر گان. تو اس لیے بات یہ ہے کہ بس یہاں پہ سٹاپ لے لیں تاکہ یہ جو ہے نا یہ ریبیز, گناہ کے ریبیز یہ خون کو کنٹرول نہ کریں. بات ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیاری باتیں کرتے ہیں, بس ایک جملہ کہہ دیا, او گناہ کے جرمز کی وہ جو ہے نا وہ خطرناک ہونا, اس کا ڈینجر وہ اس طرح ذہن میں بٹھا دی کہ میں صرف کلب ہو, جس طرح ریبیز بلڈ کو کنٹرول کرے انٹریٹیبل. نے فرمایا کہ اس طرح اگر گناہ نے بھی بلڈ کو کنٹرول کر دیا, صحیح, اور وہ آپ کا نیچر بن گیا, گناہ اگر آپ کے نیچر اور آپ کی فطرت بن گئی, دین یو آر گان. اللہ تعالیٰ بچائے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, قسم ہے مجھے تاکہ میں نے کرامت اور عزت دے دیے بنی آدم, اولاد آدم کو, وَحَمَلْنَا, مسلط کر دیا ہے میں نے ان کو, فی البر, خشکی میں بھی, والبحر, اور سمندر میں بھی, وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور میں نے پروویژن دے دی ہے ان کو, مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. تو طیب میں نے کہا کہ اس کی 3 کوالٹیز ہوتی ہیں, اس کو یاد ہے کہ طیب یہ بہت خوراک ہے جس کے 3 کوالٹیز ہیں. حلال, ہائیجینک, کہ یہ حلال بھی ہو, یہ پاک بھی ہو, یہ ہائیجینک ہو. تو قرآن سے طیب کہتا ہے, قرآن سے طیب کہتا ہے. لیکن اگر ہائیجینک نہ ہو, جس طرح ہمارے طیب مسلمانوں کو ڈی مل گیا ہے, ریسٹورینٹ کو یا گروسری اسٹور کو کیا ملتا ہے, اللہ انا الیہ راجعون. آدمی کو شرم آ جاتی ہے کہ بھائی مسلمان کو تو ٹرپل اے ہونا چاہیے, ٹرپل اے ملنا چاہیے, تو اس کو بھی مل گیا ہے. تو صفائی میں اور غیر مسلموں کا اسٹور میں جائیں. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے ان کو مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, حلال اور پاکیزہ چیزیں. وَفَضَّلْنَاهُم, اور ہم نے فضیلت دے دیے انسانوں کو, عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا, ڈھیر سارے اپنی مخلوق پر, عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, ڈھیر سارے اپنے مخلوق پہ تفضیلا, بہت بڑی فضیلت میں نے دے دی ہے. تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہوتی ہے کہ دیکھیے اگر بدن کے اعتبار سے کہہ دیں تو ہاتھی زیادہ طاقتور ہے یا انسان, تو اللہ کریم نے انسان کو فضیلت دے دی ہے. گھوڑے میں قوت زیادہ ہے انسان میں, تو اللہ نے فضیلت دی, اس پہ سواری کرتا رہتا ہے. شیر میں شجاعت زیادہ ہے یا انسان میں, تو اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ اتنی بہت بڑی فضیلت ہے جو میں نے آپ کو مخلوقات پر دی. صحیح, تو وہ اردو کا ضرب المثل ہے کہ جس کا کائے اسی کا گن گائے. تو آپ کو فضیلت میری جانب سے, اور پھر مجھے آنکھیں دکھاتے رہتے ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس کا آپ کو مکان دے, اور آپ مجھے بھی آنکھیں دکھاتے رہتے ہو, میرے ساتھ بھی ریزننگ کرتے رہتے ہو, میرے ساتھ بھی آپ کا انداز آرگومنٹیٹو ہوتا ہے. شرم نہیں آتی اس میں. شیخ مرحوم کو غصہ ہے, شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے کہ بے شرم اور بے حیا, آپ کو شرم نہیں آتی. یوم ندعو کل اناس بامامہم, فاروق صاحب
قرآن پیاری باتیں کرتا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ندعو کل اناس بامام، یہ وارننگ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وارننگ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن جب ہم پکاریں گے کل اناس، ہر ایک امت کو. اناس یہ قبیلے کو کہتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں، امت کو کہتے ہیں. یوم ندعو کل اناس، جب ہم پکاریں گے کل اناس، ہر ایک امت کو بے امام، ان کے نبی اور پیغمبر کے نام سے. تو اللہ کریم قیامت کے دن کہہ دے گا یا امت نوح، فرشتہ آواز لگا دے گا. جس طرح وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا تحصیل کے اندر، کوٹ کے باہر وہ ہوتا ہے پیادہ، وہ جو پیادہ ہو جو آواز لگا دیتا ہے، صحیح. تو وہ خدا نہ کرے، ویسے میں اگزامپل دے رہا ہوں، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. تو وہ کہتا ہے یعنی وہاں تو ہوتا ہے کاغذ میں لکھا ہوتا ہے ذیشان بنام وامک، یعنی ذیشان از کلیمنٹ اینڈ ہی از ڈیفینڈنگ، وامک از ڈیفینڈنٹ. تو وہ ایسا نہیں کہتا کہ ذیشان بنام وامک، کیونکہ وہ تو سینکڑوں آوازیں لگاتا ہے. وہ کہتا ہے ذیشان وامک، صحیح ہے. تو وہاں تو ایک فرشتہ وہ اللہ کا پیادہ بن کر اس طرح آوازیں نکالے گا، صحیح. اور کیا کہ امت نوح، علیہ الصلوۃ والسلام آگے اور امت اس کے پیچھے. What we mean by ummah, not those who followed Nuh alayhi salatu wassalam, all those people to whom Nuh alayhi salatu wassalam means sent. وہ سارے لوگ جس کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھجوائے گئے تو وہ سارے آ جائیں گے. یوم ویسے ایک زبردست بہترین قسم کی کیا ہوگا، بہترین میلہ ہوگا، عالمی شو ہوگا. یوم ندعو کل اناس، اس دن ندعو جب ہم پکاریں گے کل اناس، ہر ایک امت کو بے امام، ان کے امام کے نام سے. امام مین لیڈر، امام مین لیڈر. اور امت کا لیڈر کون ہوتا ہے؟ امت کا امام پیغمبر ہے. امت کا امام کون ہوتا ہے؟ پیغمبر. یوم ندعو کل اناس بامام، اور اسی دن جب ہم پکاریں گے کل اناس، ہر ایک امت کو بے امام، ان کے امام اور پیغمبر کے نام سے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس وہ جسے دیا جائے کتاب اس کا پرسنل ریکارڈ بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک، تو یہی لوگ یقرؤون کتابہ، وہ خوشی خوشی پڑھتے رہیں گے اپنے ریکارڈ کو. وہ خوشی خوشی پڑھتے رہیں گے اپنے کیونکہ وہ جائز کریں گے، وہ پورے نہیں سمائیں گے. جب وہاں پاکستان میں وہ نقل کے اساس پر ریزلٹ نکل آتا ہے، کس کے اساس وہاں پر ریزلٹ نکل آتا ہے، اور اسپیشلی کراچی میں کیونکہ کراچی اس کے لیے زمانے میں مشہور تھا، اب بھی مشہور ہے. آپ ادھر بیٹھے ہیں اس لیے تو آپ یہاں گئے ہیں نا، صحیح. ہاں، فمن اوتی کتاب بیمینہ، تو وہ جو گزٹ آ جاتا ہے، وہ جو آدمی پاس ہوا ہوتا ہے وہ بار بار اس گزٹ کو دیکھتا ہے، ہنستا رہتا ہے. ہاں اچھا ہے بھائی، سیکنڈ ڈویژن آ چکا ہے، مجھے تو پاس ہونے کا یقین نہیں تھا. 111 نمبر ڈویژن میں. ہمارے ہاں یہ تھرڈ ڈویژن کو 111 کہتے ہیں، کیونکہ وہ فرسٹ کے لیے 1 ہوتا ہے، سیکنڈ کے لیے 2 1 ہوتا ہے، وہ رومن لکھتے ہیں نا، صحیح ہے. اور تھرڈ کے لیے 3 ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں اسے 111 کہتے ہیں کہ یہ پاس ہو گیا 111 ڈویژن میں. پھر آپ کون سے ڈویژن میں پاس ہو گئے؟ میرے خیال میں تو پاس ہی نہیں ہوئے تھے. تو آپ وہاں میٹرک وغیرہ وہاں کرتے تھے؟ آپ نے میٹرک وہاں کی؟ اچھا. اور انٹر کہاں کیا؟ اچھا، انٹر کے بعد آپ آئے. اچھا. من اوتی، یہ ساروں نے نقل ماری، لیکن آپ ضرورت مند آدمی ہے تو آپ نے کہہ دیا، باقی خاموش ہیں، ورنہ مسئلہ سب کا ایک جیسا ہے. فمن اوتی کتاب بیمینہ، پس وہ اوتیا جسے دے دیا جائے کتاب اس کا پرسنل ریکارڈ بیمینہ ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ لوگ یقرؤون کتابہم، وہ پڑھتے رہیں گے کتابہم، اپنا پرسنل ریکارڈ. آپ ذرا پیچھے جائیں آیت نمبر 13 اور 14 پر. آیت کا تعلق وہاں سے ہے.
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان الزمناہ لگا دیا ہے ہم نے اس کو طائرہ اس کے عمل کا پروانہ، طائرہ پروانہ اس کے، یہ بالکل لیگل ٹرم اللہ کریم استعمال کرتا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، وہ عدالت سے جو آتا ہے نا سمن، تو اسے آج بھی پاکستان میں کیا کہتے ہیں؟ عدالت کا پروانہ آیا ہے، عدالت کا پروانہ۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کے گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ، یہ محاورہ ہے، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے کہ بھائی جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے گردن میں لٹک رہے ہیں، تو گردن میں کوئی چیز آپ کو لٹکتی نظر نہیں آتی، بٹ دیٹ از محاورہ، صحیح، دیٹ از اے پروورب which is commonly used and frequently used۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، کیونکہ قرآن کا مقصد ہی تھا کہ انسانوں کو انہی کے مزاج اور اپروچ کے مطابق سمجھایا جائے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نکال لیں گے ان کے لیے قیامت کے دن کتاباً فائل، کتاباً ٹرانسکرپٹ، یہ کہتے ہیں ٹرانسکرپٹ۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک ہوتا ہے سرٹیفکیٹ اور ایک ہوتا ہے ٹرانسکرپٹ۔ صحیح، آدمی جب فیل ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے نمبر چیک کرنا چاہتا ہوں، صحیح، تو ٹرانسکرپٹ نکال دیتا ہے۔ ٹرانسکرپٹ جب نکال دیتا ہے تو انگریزی انگلش میں اس کو ملا ہوتا ہے 13 نمبر آؤٹ آف 150، اور میتھس میں اس کو ملے ہوئے تھے 17 نمبر، صحیح، یہ ہے آپ کا ٹرانسکرپٹ۔ صحیح، یہ میں اپنی باتیں نہیں کر رہا، الحمدللہ میں عمر میں کبھی ایک بار فیل نہیں ہوا، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور نکال لیں گے اس کے لیے یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً لکھے ہوئے ٹرانسکرپٹ، یلقاؤ جو فیس کرے گا اسے، منشوراً اوپنلی، منشوراً وہ کتاب کھلی بھی ہوگی اوپن۔ ترا کتابک، یہ حکم ہے کہ پڑھو اپنے عمل نامے کو، کفا بنفسک الیوم، کافی ہے آپ خود آج کے دن علیک اپنے لیے، حسیباً CPA، یو آر ان نو نیڈ آف برادر فاروق صاحب کہ وہ آپ کے لیے کوئی ٹیکس ریٹرن سبمٹ کریں، صحیح، آج کے دن آپ خود CPA ہیں اپنے کریڈٹ اور ڈیبٹ کو۔ سپردم بتو مایا یہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، آپ خود حساب کتاب کریں، صحیح۔ اب ہمارے ہاں اسکول میں ایک لڑکا تھا، 9ویں جماعت میں یہ امتحان ہوتا تھا، ہم اسے کہتے ہیں ڈیٹینشن مین کہ ہی کین ناٹ گو ٹو یونیورسٹی ایگزامینیشن، ٹو بورڈ ایگزامینیشن، صحیح، کین ناٹ اپیئر دیا، تو اس کے لیے ایک ہوم ایگزامینیشن ہوتا تھا، صحیح۔ تو ایک طالب علم اس کو انگلش میں مل گئے تھے، میں نے بات کی 13 نمبر آؤٹ آف 150، تو اس نے بڑا ہنگامہ کیا، اس نے بڑا ہنگامہ کیا، میرے ساتھ زیارتی ہو گئی ہے فلاں فلاں، تو ہمارے استاد صاحب ابھی زندہ ہیں، وہ بڑے نیک آدمی تھے، تو وہ جا کے دفتر سے اس نے اس کا پرچہ نکال دیا، صحیح، اور لایا اور اس کے ڈیسک پر اس کے سامنے رکھ دیا کہ آپ خود انصاف کر دیں، آپ خود نمبر لگا دیں جتنے لگاتے ہیں، صحیح، یہی ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اس میں کچھ ٹھیک ہے، ایک صفر اس کے ساتھ اور بھی لگا 130 نمبر آپ کو مل گئے، لیکن کسی کو دکھائے بھی تو صحیح، تو اللہ کریم بھی اس طرح ہر ایک کا جو ہے نا آنسر پیپر اس کے سامنے رکھ دے کہ آپ خود حساب کتاب کریں، صحیح، دس از یور کریڈٹ اینڈ دیٹس یور ڈیبٹ، یہ ہے رائٹ پیج پر کریڈٹ اور یہ ہے ڈیبٹ اور یہ ہے میزان، ٹھیک ہے، بیلنس، کہ بیلنس یہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ بیلنس میں نیچے ڈیبٹ آتا ہے کہ کریڈٹ آتا ہے، تو اگر بیلنس میں نیچے کریڈٹ آتا ہے دین یو آر اوکے، لیکن اگر ڈیبٹ آتا ہے تو یا سبحان اللہ، تو کمائے ہیں آپ نے 10 اور لگائے ہیں 15، کمائے ہیں 10 اور لگائے ہیں 15، تو ڈیفالٹر وٹ ول بی دی الٹیمیٹ ریزلٹ، وٹ ول بی دی ریزلٹ، ڈیفالٹر۔ آدمی اگر 10 روپے کمائے اور 15 لگائے، روزانہ 10 کمائے اور 15 لگائے، تو وٹ ول بی دی ریزلٹ ان دیٹ فیگر، بینکرپسی،
پاکستان میں کہتے ہیں ڈیفالٹر, یا وہاں کہتے ہیں انسالوینٹ, یہاں کہتے ہیں بینکرپٹ. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. تو واپس اپنے سبق پہ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ, پس وہ جسے دیا جائے اس کا عملنامہ, اس کا پرسنل ریکارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں, فاولئک یقرؤون کتابہم, تو وہ لوگ یقرؤون, وہ پڑھتے جائیں گے کتابہم اپنے عملنامے, ولا یظلمون, ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی, فتیلا. وہی لفظ نقیر, کتمیر اینڈ فتیل. ولا یظلمون فتیلا, اور انہیں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی, وہ باریک پردے جیسا. جو باریک پردہ ہے کھجور اور اس کی ہڈی کے درمیان, اس کی وہ جو سیڈ ہے, سیڈ کے درمیان یعنی تھوڑی سی لٹل بٹ زیادتی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. لا یظلمون فتیل بھی, فتیل بھی لٹل بٹ. اور یہ فتیل اور نقیر اور کتمیر اللہ کریم اس لیے کہتا رہتا ہے کہ عرب جو اپنے باتوں میں مثالیں دیتے ہیں تین چیزوں کو دیتے ہیں. ومن کان فی ھذہ اعمی, اور وہ شخص کانا جو ہے فی ھذہ اس دنیا میں اعمی, نابینا, اندھا, حق کو نہیں دیکھ رہا. ومن کانا, اور وہ جو ہے فی ھذہ اس دنیا میں اعمی, حق دیکھنے سے نابینا, فهو فی الآخرۃ اعمی, تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. ومن کان فی ھذہ اعمی, اللہ سبحانہ و تعالی does not talk about the organ, he is not talking about the organ you have. کہ مثلا اگر دنیا میں بھی کسی کی آنکھیں نہیں تو آخرت میں بھی اللہ طرف سے آنکھیں نہیں دے گا. نو, that is not meant by اللہ سبحانہ و تعالی. ومن کان فی ھذہ اعمی, جس کو بصیرت نہیں ملی, جس کو بصیرت نہیں, بصارت کی بات نہیں ہو رہی, بصیرت کی بات ہو رہی, جس کی دل کی آنکھیں نہیں, جو حق کو دیکھتا نہیں, جو حق کو دیکھتا نہیں. اس طرح سورہ بقرہ میں سمن بکمن غمن فہم لا یرجعون, وہاں میں نے بتا دیا تھا کان تو ان کے بڑے بڑے تھے, دن بھر موسیقی سنتے رہے, دن بھر ابو جہل اینڈ کمپنی کیا کرتے رہے. بلکہ بدر میں جب جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں, بس وہ قافلہ خیر سے نکل گیا تو آپ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا لا نہیں, حتی نصل الی بدر, ہم چلتے جائیں گے کہاں کے بدر پہنچے, کوئی آیا تو ہوگا نہیں. فننحر الجذور, تو ہم وہاں باربیکیو کریں گے. ننحر الجذور, باربیکیو کریں گے. جذور کا معنی اونٹ, انہیں ہم ذبح کریں گے, باربیکیو. ونشرب الخمور, اور اس کے بعد گلاسوں کا ٹکراؤ ہوگا. بس اتنی بات پہ خفا ہے ہم سے تیر مغاں. ایک شاعر نے کہہ دیا کہ بس اتنی بات پہ خفائے ہم سے تیر مغا کہ اندھیری رات میں ٹکرا گئے تھے پیمانے. صحیح ہے, اور تیر کا جو ہے نا وہ پردہ نکل گیا کہ اچھا آپ بھی پہنچ جائے ہیں, یا سبحان اللہ. بدبخت ہوتے ہیں نا پنجاب کے, سندھ کے اور پنجاب کے جو پیر ہوتے ہیں وہ تو یہ پیمانے والے ہوتے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ٹھاک پیمانے اور گلاسوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. تو ایک شاعر نے کہہ دیا کہ بس اتنی بات پہ خفائے ہم سے تیر مغا کے اندھیری رات میں ٹکرا گئے تھے پیمانے. دوسرے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ جس نے سرور پائے صنم میں منائی, اور یہ کفر ہے تو کفر پہ ایمان لائی. اور یہ کون آدھی رات میں آتا ہے میں کدے, یہ کون آدھی رات میں آیا ہے میں کدے. اچھا جناب شیخ تشریف لائیے, تو تاریخ میں لوگ پہنچ جاتے ہیں. زاہدہ کی جلوہ بر محراب و منبر میں کنن, خلوت می رون آکار کی گرمی کنن. وہ ایک فارسی کے شاعر نے کہہ دیا کہ جو آپ کو زاہد اور پارسا نظر آ رہے ہیں, اور منبر و محراب پر جو جلوے آپ کو دکھاتے رہتے ہیں, اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ تو پہنچا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ان کو موقع مل جائے تو ہم دیر رات میں ٹکرا گئے تھے پیمانے. یہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, نہیں کڑنگ, اللہ بچائے. ومن کان فی ھذہ اعمی, اور وہ جو ہے اس دنیا میں اعمی, نابینا ہدایت سے, فهو فی الآخرۃ اعمی, وہ آخرت میں بھی نابینا ہی ہوگا, وہ جنت نہیں پہنچ سکے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور وہ زیادہ گمراہ راستے کے اعتبار سے. وَإِن كَادُوا, اور تاکہ ان کفار مکہ نے اب
اللہ کریم نے ڈفرینشیٹ کر دیا کہ یو پیپل ہیو یور وے وائل دیز پیپل ہیو دیئر اون وے. آپ ذرا آگے جائیں آیت نمبر 84 پر. قل کل یعمل علی شاکلتہ. وہاں اللہ کریم رسول پاک سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کی بات کو ماننا نہیں. یہ کریں گے جو کچھ کر رہے ہیں, یہ کریں گے جو کچھ کر رہے ہیں, تو آپ انہیں کہہ دیں کہ کل یعمل علی شاکلتہ. بس بات صاف ہے, ہمیں اپنے ڈنگ پر چھوڑیے, آپ اپنے ڈنگ پہ کرتے رہیے جو کچھ کرنا چاہیں. ربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. اللہ کو پتا ہے کہ کون ہدایت والا راستہ لے چکا ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ مرضی ہو کرتے جائیے. صحیح. تو اس آیت کا مفہوم بھی تقریباً وہی. وَإِن كَادُوا 73 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اب وہ موقع بموقع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, تجاویز لے آتے. کیا لے آتے؟ تجاویز لے آتے. آپ ذرا نکالیں ہیں سورہ الاحزاب. ایسا تھا وہ تو رمضان میں نہیں آتا. یا ایھا النبی, او نبی, اتق اللہ. فیئر اللہ سبحانہ و تعالی, فیئر اللہ سبحانہ و تعالی. رسول پاک سے اللہ کریم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. تو پتہ ہے کہ سم تھنگ واز گوئنگ آن دیئر. سم تھنگ واز گوئنگ آن دیئر. جب ہم اسکول میں ہوتے اسکول میں تو وہ ٹیچر صاحب جو وہ کرسی پر بیٹھے رہتے, کرسی پر بیٹھے رہتے اور وہ پڑھتے رہتے جو کتاب ہوتا. صحیح. اور پیچھے سے کچھ معمولی رومرز سے آتے تو وہ فوراً ایک ڈنڈا اٹھا کر اس طرح وہ میس کو مار دیتے. کاس سارے خاموش ہو جاتے. یہ اسی قسم کی تنبیہ ہے جو اللہ دے رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیر آر سم ریومرز. تو حضور پاک کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. کون آئے تھے؟ ایک ڈیلیگیشن. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ یہ کب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے, یہ کب تک گروپنگ کا تصور ہوتا رہے گا. آئیے کچھ لے دے کے اصول پر کمپرومائز کریں, کچھ لے دے کے اصول پر کمپرومائز کریں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ او نبی اتق اللہ, کیونکہ یہ جو کمپرومائز اور مفاہمت کی بات ہے فرام دا ویری بگننگ انسان کو کلک کر جاتی ہے کہ بھائی اچھے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی یہ کب تک لڑتے رہیں گے, ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہیں گے, اور چلو ذرا یاری دوستی میں بنا لیتے ہیں. صحیح. ہاں تو بظاہر تو یہ بات بڑی پیاری ہے, بظاہر تو یہ بات بڑی پیاری, لیکن اللہ کریم نے فوراً حضور سے کہہ دے کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈریے. دے آر ٹاکنگ ٹو ہیو اے کمپرومائز آن دی کاسٹ آف دین, ناٹ ٹو ہیو اے فرینڈشپ آن دی بیس آف دین. وہ آپ کے ساتھ دوستی دین کے اساس پر نہیں استوار کرنا چاہتے, وہ تو آپ کے ساتھ آن دی کاسٹ آف یور دین کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ چھوڑیں. کیوں کریں؟ آپ کچھ چھوڑیں. اور کیا چھوڑیں؟ انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں کہتے جی ہمارے ساتھ ہمارے خداؤں کی عبادت کرو. ہم نہیں کہتے, ہم نہیں کہتے کہ یہ ہمارے خدا یا یہ ہمارے بت اور آئیڈلز اور یہ مورتیاں یہ اللہ کے شریک ہیں. تو صرف ایک بات ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مورتیاں ہیں, انہیں کی شکلیں ہم نے بنا دی ہیں. کیا تھی یہ, کیا تھی یہ جو مورتیاں وہ بناتے رہے. یہ ایسا نہیں کہ بس ان کو کوئی شکل پسند آیا اور انہیں بنا دیا اور پوجا کر دیا. نہیں, یہ جو جتنے سارے بت ہوتے وہ ماضی میں کوئی بزرگ آدمی گزرا ہوا ہوتا اس کی مورتی بجا دیتے اور بنا دیتے. صحیح ہے, اس کی مورتی اور اس کا وہ جو ہے نا بت اور اسٹیچو وہ بنا دیتے تو اس کی پوجا شروع کر دیتے. صحیح. اور وہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہے کہ قیامت کے دن ہی ہیز آل دا پاور ٹو امپوز ہز اون ڈیسیژن اپان اللہ سبحانہ و تعالی. یہ اتنا اللہ کا اتنا مقرب بن چکا ہے کہ اپنی مرضی امپوز کر سکتا ہے. صحیح. یہ اپنی مرضی امپوز کر. دیکھو آپ جس طرح میں رات کہہ رہا تھا کہ وہ دو غلطیوں کا ارتکاب کر چکے تھے, ایک تشبیہ کا اور ایک شرک کا. ایک تشبیہ کا اور ایک شرک. تو وہ مخلوق کو اس اسٹیج پر پہنچا چکے تھے کہ بھائی اللہ بھی ان کے سامنے بے بس ہے, یا اللہ ان کو اتنا چاہتا ہے کہ وہ نہ کرنے والے کام بھی کر جاتے ہیں ان کی وجہ سے. نہ کرنے والے کام بھی اس لیے کہ وہ ان کو بہت چاہتے ہیں. تو they were thinking about Allah subhanahu wa ta'ala that he is just like
that one who is sitting there in Oval Office, کہ کوئی خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ معاشقہ ہو جائے تو سب کچھ اس کے لیے کرنا ہو جائے. اور یہ کیسے ناٹ دیٹ وے، مسئلہ اس طرح نہیں. آپ مخلوق پر اللہ کو کیسے قیاس کر رہے ہیں؟ بدبختو، اللہ کے ہاں کوئی ایسا مقرب نہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر اس پہ اپنا فیصلہ امپوز کر دے. سمجھ میں آ رہی؟ ابھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یقول کل نبی یا رب صلی، جب اللہ کہہ دیا گیا کہ این الملوک، کہاں ہے حکمران؟ این الجبارون، کہاں ہے کنٹرولرز؟ المتکبرون، کہاں ہے متکبرین؟ حضور فرماتے اتنی غضب سے بڑی آواز یقول کل نبی یا رب صلی، کہ ہر پیغمبر کامتا ہوا کہتا رہے گا خدا بندہ مجھے بچائے، یا اللہ مجھے بچائے. اب پیغمبر سے زیادہ اللہ کا کوئی مقرب ہو سکتا ہے؟ آدم سے زیادہ مقرب اللہ کا کوئی ہے؟ ابراہیم سے زیادہ قریب اللہ کے کوئی ہے؟ نوح سے زیادہ قریب اللہ کے کوئی ہے؟ یہ سارے انبیاء کہتے رہیں گے یا رب سلم، خدا عمدہ بچائیں. اور حضور پاک فرماتے واقول یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. اور میں بھی پکارتا رہوں گا لیکن میں اپنے آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے روتا رہوں گا کہ خدا عمدہ ان کو بچائے، میری امت کو بچائے. وہ جنہوں نے کلمہ کہہ دیا ان کو بچائے، ان کو معاف کریں، وہ آپ کے غضب اور قہر کا نشانہ نہ بنے. امین صاحب ہمارے علاقے کے بڑے بزرگ ولی گزرے ہیں، وہ پوچھتے کہ بڑی عجیب شاعر، میں پوچھتا میں کہہ دیا کہ اغت اللہ مکان کتاب واری دفاع کا رہا اور تید شرع بے پرواہ غرض حیا نہ کرے، کہ وہ تو جب وہاں اللہ کے پاس تھے معراج کی رات تو وہاں بھی آپ کے لیے سوال کرتے رہے کہ خداوند السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وہ آپ کے لیے وہاں اللہ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ نہیں جی وہ میرے جو فالوورز ہیں آپ کی سلامتی ان کو بھی شامل ہونی چاہیے، آپ کا سلام ان کو بھی ہونا چاہیے. تو وہ شعر میں کہتے ہیں کہ غف اللہ مکان کتا والی دفاع کا ربا اور تید شرع بے پرواہ غرض حیا نہ کرے. اور آپ کوئی کیئر نہیں کرتے اس پیغمبر کے سمجھ، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہاں سورہ آزاد کے اندر یہ جو بات ہے تو حضور کے پاس ڈیلیگیشن آئی ہے کہ صرف یہی بات مانے کہ قیامت کے دن یہ لوگ ہمیں خدا سے چڑانے پر قادر ہیں. بس یہ ایک سیدھی سادی بات ہے. کیا ہے؟ But that is the base of shirk. That is the fountain head of shirk. صحیح. تو اللہ کریم نے فوراً نبی پاک سے کہہ دیا اتق اللہ، ڈرو اللہ سے. ولا تطع الکافرین، اور فالو نہ کرے الکافرین کافروں کو. ولا تطع الکافرین، نہ مانے یہ بات کافروں کی. والمنافقین، اور منافقوں کے. ان اللہ کان غلیما حلیما، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور بردبار ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو بھی کچھ نہیں دیتا. علم تو رکھتا ہے کہ وہ کیوں آپ سے یہ بات منوا دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ بات آپ سے منوائی اس کا کام ہو گیا، ان کا کام ہو گیا. نا دے آر سکسیڈیڈ اینڈ یو آر ڈیفیٹڈ. وہ تو آپ سے یہ بات منوانا چاہتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس راز کو جانتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سازش کے باوجود میں ان کو تپڑ نہیں مارتا، اس لیے کہ میں بردبار بھی بہت زیادہ. ان اللہ کانا علیما حلیما حکیما، ان اللہ کانا علیما حکیما، کہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور مجھے اس کے نتائج بھی معلوم ہے. حکیم کا معنی جو نتائج کو جانتا ہوں. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ فالو کریں وہ جو آپ کو وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی جانب سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال اور کردار کے اطلاع رکھتا ہے. وتوکل علی اللہ. اب یہ دیکھیے کہ کمپرومائز نہ ہو تو آدمی کہہ دیتا ہے بھائی وہ لوگ تو زبان کے بڑے تیز ہے، ایسا پروپیگنڈا کر دیتے ہیں کہ پورے علاقے ہی جب ہمارا بیڑا غرق کر دیا فار ایگزامپل. تو اللہ کریم فرماتے نہیں وتوکل علی اللہ، آپ اعتماد رکھیے اور توکل کیجیے اللہ تعالیٰ پہ. وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے والا ہے. اینڈ ہی از انف، وہ کام بنانے والا ہے. اینڈ دین ہی از انف. اب یہ آپ سے جو بات منواتے ہیں دیٹ از شرک. وائی یو آر بلیونگ ان توحید اینڈ بلیف ول بی اونلی ون. As far as your heart and mind is concerned, that has a room only for a single belief, not for two diverse beliefs. کہ دو مخالفانہ اور ایک دوسرے سے مکمل طور پر مختلف بلیفs وہ تو ایک قلب و دماغ میں نہیں آ سکتے. اس کے لیے دوسرا دل چاہیے، کیونکہ ایک دل میں تو آپ توحید کو جگہ دے چکے ہیں.
اب یہ جو آپ سے شرک پر کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں, ادھر یو ول کک آؤٹ دی عقیدہ آف توحید فرام یور ہارٹ اینڈ مائنڈ ٹوٹلی, کہ جب اس کو آپ داخل کرتے ہیں تو پہلے آپ نے اس کو نکالنا ہوگا. ایسا تو نہیں کہ وہ بھی رہے اور ابھی یہ بھی آ جائے. اللہ کریم فرماتے نہیں عقیدہ تو وہاں ایک ہوگا. صحیح, تو آپ توحید کو نہیں کک آؤٹ کرتے, اس کو بسانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دوسرے دل کی ضرورت ہوگی. صحیح, اور اللہ کریم نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, میں کبھی انسان کو دو دل میں نے نہیں دیا عقیدے کے لیے. واضح میں آ رہی, تو واپس اپنے سبق پہ. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ, یہ رکوع ختم کرتے ہیں. وَإِن كَادُوا, اور آج سے فیصلہ یہ ہے کہ 6 دن پڑیں گے انشاءاللہ. صحیح, کیونکہ تراویح کے لیے تو ویسے بھی آنا ہوتا ہے, تو ایکسیپٹ ٹیوزڈے, the Pashtun people, they have their dars on Tuesday, so the remaining 6 days will be dars for Safid. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ, اور یہ لوگ پلاننگ کر چکے, لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, لَيَفْتِنُونَكَ, فتانا یفتنو, اس کا لٹرلی معنی تو ہے فتنے میں ڈالنا. لٹرلی معنی ہے فتنے میں ڈالنا, لیکن یہاں اس فتنے میں ڈالنے سے اللہ کا مراد کیا ہے, اللہ کا مراد تاکہ آپ کو ڈائیورٹ کروا دیں. وَإِن كَادُوا, اور یہ پلاننگ کر چکے, لَيَفْتِنُونَكَ, کہ آپ کو ہٹا دے, ڈائیورٹ کروا دے, عَنِ الَّذِي, اس قرآن یا اس دین سے, أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, جس کی وحی کم کر چکے ہم آپ کو, لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, تاکہ آپ بنا دے ہمارے اوپر غیرہ, اس قرآن سے علاوہ کوئی دوسری بات ان کی مرضی کے مطابق, کیونکہ قرآن کی باتیں تو ان کی مرضی اور خواہشات کے مطابق نہیں, یہ ان کو راس نہیں آتی. اس قرآن کی باتیں ان کو راس, تو یہ پلاننگ کر دیتے ہیں کہ آپ سے ایسی کمپرومائز ہو کہ آپ ایسے مسائل بیان کریں کہ جو ان کو راس آئے. آپ ایسے مسائل بیان کریں. یہاں امریکہ میں تو یہ وبا ہے. صحیح, جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر, جو مسجد کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے, وہ امام کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں, خطیب کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ اس جمعہ آپ نے یہ بات ایسی کرنی اور اس جمعہ آپ نے یہ بات ایسی کرنی ہے. تو میں نے ایک بات یہاں پہ ایک لطیفہ کہہ دیا تھا. میں نے کہا کہ آئی ایم امام, I will give you the dictation and you people will follow me because you are muqtadi and I am imam, and if you will try to become my imam then I will not be here. یاد ہے آپ کو فاضل صاحب, then you lead the prayer and you lead everything and I will not follow you people. اور میں نے وہاں پہ ایک لطیفہ سنا دیا تھا. میں نے کہا مولانا روم نے ایک تمثیل بیان کی, مولانا کی جو کتاب ہے مستنی مولانا, وہ اس قسم کے مسائل مثال دینے سے, یعنی ایک فرضی واقعہ وہ بنا دیتے ہیں. کیا فرضی, تو اس سے وہ مسئلہ واضح کر دیتے. وہ کہتے ہیں ایک آدمی بنسری بجا رہا تھا. کیا بجا رہا تھا؟ بنسری بجا رہا. تو بنسری بجا رہا تو بنسری کو جو زیادہ ہوا دے دی تو نیچے سے اس کی آواز نکل گئی, اس آدمی کی نیچے سے. وہ تو بنسری جیسی آواز ہے, تو اس نے فوراً بنسری منہ سے نکال دی اور پیچھے کی طرف لے گئے کہ اگر آپ کو ٹیک بجانا آتا ہے تو آپ ہی بجاتے رہیں. This type of practice is taking place here in America. کہ مولوی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح بجانا ہے, تو اگر آپ کو بجانا آتا ہے تو آپ لے لیں, آپ بجاتے رہیں. صحیح, ہمیں اپنے حال پر چھوڑیں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور یہ پلاننگ کر چکے, لَيَفْتِنُونَكَ, کہ آپ کو ڈائیورٹ کروائیں, عَنِ الَّذِي, اس شریعت, اس دین اور اس کتاب سے, أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, تاکہ آپ بنائے, علینا, ہمارے اوپر اٹریبیوٹ کریں ہمیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا, ہمارے اوپر بنانا نہیں, ہمیں اٹریبیوٹ کرنا, کہ بات تو آپ کریں گے ان کی خواہش کی, بات آپ کریں گے ان کے خواہش کی, اور اٹریبیوٹ کریں گے اللہ کو کہ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے. یہ لوگ آپ سے یہ کمپرومائز چاہتے ہیں. آیت ان کا یہاں پہ صاحب کہاں ہے؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. یونس لیا 11ویں پارے میں آیت نمبر 15.
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھے جاتے ان کے سامنے آیاتنا، ہمارے آیات اور احکام، بینات کرسٹل کلیئر، بینات کرسٹل کلیئر، آیاتنا بینات کلیئر کٹ، قال الذی، اب وہ آیات جو کلیئر کٹ ہیں وہ تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کو پسند نہیں، یہ کہتے ہیں کہ بس امبیگوٹی رہے، ہاں ٹھیک ہے یہ گوشت بھی ٹھیک ہے اور وہ، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ کہاں ٹھیک ہے، وہ حرام ہے، اس کا کھانا ناجائز ہے، دیٹ از ناٹ سلاٹر ان پراپر وے، دیٹ از ناٹ سلاٹر ان دا پراپر وے، تو لوگوں کو ایسی مولوی سے نفرت مصیبت ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، صحیح ہے، یہ پہلے سے رواج تو یہ کہ سیڑھیاں پکاؤ، کھڑائیاں پکاؤ، صحیح ہے، اسے کہتے ہیں اچھی راتیں، اچھی راتیں، تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی پیر صاحبان نے تو اس لیے اس کا نام ہی اچھی رات رکھ دیا ہے کہ دودھ آتا ہے، اس میں حلوے آتے ہیں، سیویاں آتے ہیں، کچھ نقد بھی آ جاتی ہے، دیکھیے اچھی راتیں ہیں، اچھی راتیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ کوئی اچھی مچھی راتیں نہیں ہے، صحیح، یہ نہ سچی راتیں ہیں اور نہ اچھی راتیں ہیں، اس کا کوئی تصور شریعت میں نہیں، شریعت اس قسم کی جمیلوں میں پڑتا نہیں، وہ کلیئر کرسٹل کلیئر بات کر دیتا ہے، صحیح ہے، تو یہ شابان میں فون پہ فون آتے رہے، جس سے برات کب ہے، تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ جو رات عبادت کر رہے ہیں، میں نے کہا آج آپ پہ کون سی مصیبت آئی کہ آج نہیں کر رہے، آج ہی کریں، تو انہوں نے کہا کہتے ہیں اس رات وہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، میں نے کہا جو آپ کا قسمت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے وہ بہت پہلے ہو چکا ہے، قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیدائش کائنات کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے فگر یعنی ایک لمبی مدت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بہت پہلے. If you want, I will tell you the details. I will tell you the story as well. But as far as Shab Mehraj or month of Mehraj is concerned, I don't know. So, آپ کیا کر رہے ہیں؟ معراج پہ جا رہے ہیں اس رات؟ آپ کا بھی کوئی اڑنے کا ارادہ ہے کہ کیا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں یہ پہلے سے ایک گندی رواج میں آ جاتی ہیں تو ذہن میں جگہ کر دیتی ہیں، جگہ کر دیتی ہیں، تو یہ کرسٹل کلیئر باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، صحیح، اور کہتے ہیں مولوی صاحب وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات و احکام بینات واضح، قال الذین، تو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو بعث بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ پر بلیف نہیں کرتے، کیونکہ اگر کوئی آدمی بلیف کرے تو اس قسم کی بات نہیں کہہ سکتا، جس آدمی کو اکاؤنٹیبلٹی کا خطرہ وہ پھر اس قسم کی بات نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کریم نے یہاں یہ لفظ لکھی کہ جو لوگ بعث بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ پہ بلیف نہیں کرتے، یہ باتیں صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی خطرہ ہے نہیں، بلیف نہیں. قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا، آپ لے آئیے ایک قرآن اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے جس میں کوئی نرم نرم باتیں ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، آپ تو کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے فلاں، او بدل ہو، یا اس کو ذرا موڈیفائی کر دیا، تھوڑی سی امینڈمنٹ تو ہونی چاہیے، تو یہ آخر دنیا بڑی ڈیولپ ہو گئی، امریکہ آ چکی ہے تو کچھ تھوڑی بہت تبدیلی تو ہونی. او بدل ہو، قل آپ کہہ دیجئے ما یکون لی، میرا کوئی اختیار نہیں، ان بدلو من تلقاء نفسی، کہ میں تبدیل کر دوں اس قرآن کو اپنی مرضی سے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں نہیں فالو کرتا مگر وہ جو مجھے وحی کی جاتی ہے، انی اخاف، میں تو ڈرتا ہوں، ان سے تو ربی، اگر میں نے فارغ بھی اللہ کی نافرمانی کر دی، قرآن کو بیان کرنے سے پالوتئی کر دی، تو میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے بہت بڑے عذاب سے. تو واپس اپنے سبق پہ، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، انہوں نے پلاننگ بنا دیا ہے کہ آپ کو ڈائیورٹ کر دیں، وَعَنِ الَّذِي، اس قرآن سے، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جس کی وحی کر چکے ہیں ہم آپ کو، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا، تاکہ ایٹریبیوٹ کرے آپ ہمیں غیر اس قرآن کی کوئی دوسری چیز، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ، اور اسی وقت وَإِذًا ایٹ دا مومنٹ
وَإِذًا اور ایٹ دا مومنٹ لَاتَّخَذُوكَ یہ لوگ بنا دیں گے آپ کو خلیلاً اپنا دوست، پھر آپ کے ساتھ فرینڈشپ ڈیولپ کریں گے، پھر آپ کو فرینڈشپ ڈیولپ، آپ کو دعوتیں بھی دیتے جائیں گے، امام صاحب آج ہمارے گھر آ جائیں، صحیح ہے امام صاحب آج ہمیں ٹائم دے دیں بھائی، ہمیں دعائیں کریں گے فلاں فلاں، صحیح، یہ کب؟ جب آپ وہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے ایک مزاج کے مطابق۔ تو حضور نے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور پھر اسی وقت وہ آپ کو بنا دیں گے خلیلاً دوست۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بشری کمزوریاں اور انسانی ویکنیسز ہوتی ہیں، لیکن پیغمبر کو اللہ کنٹرول کرتا ہے۔ انسان نیچر میں تو وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو نہیں کہ اللہ کریم نے پیغمبر کے قلب و دماغ سے گناہ کا وہ جو ہے نا وہ تصور نکال دیا تھا، یا وہ نیچر تبدیل کرے، اگر نیچر تبدیل کر دیا تھا پھر جبریل امین کو بھجوا دیتے، پھر فرشتہ کو بھجوا دے جو برائی کا تصور ہی نہیں رکھتا۔ نہیں، پیغمبر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوتیت قوت 40 رجلا منکم، یہ جو قوت مردمی ہے شہوانی قوت، تو کیا پیغمبر کے بدن سے اس کو نکال دیا گیا تھا؟ نہیں، پیغمبر نے اسے کنٹرول کیا ہوا تھا تاکہ حرام کا ارتکاب نہ کریں، حتیٰ کہ اس کی نظریں بھی غلط جگہ پہ نہ پڑیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی شہوانی قوت کیا ہوگی، مجھے تو 40 پہلوانوں جیسی قوت دے دی گئی، 40 پہلوانوں جیسی قوت دے دی گئی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بشری تقاضے تو وہاں ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو اسٹیبلٹی دے دی۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ اگر ہم آپ کو اسٹیبلٹی نہ دیتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ تو آپ ہوتے کہ آپ کی كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ آپ انکلائن ہو جاتے ان کی جانب شيئًا قليلا، تھوڑے آپ ان کی جانب انکلائن ہو جاتے، آپ کا ان کی جانب کوئی رغبت پیدا ہوتی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہر بات پہ جھگڑا، چلو کچھ تھوڑے بہت ان کی بھی مانے، صحیح کہ کچھ کبھی کبھار روحانی بات ہونی چاہیے۔ اذا لازقناک ضعف الحیات اور اگر آپ ایسا کرتے تو اذا اسی وقت لازقناک ہم چکھا دیتے آپ کو، اذا لازقناک ہم چکھا دیتے آپ کو، ٹیسٹ کروا دے، ٹیسٹ نہیں ٹیسٹ، ہم ٹیسٹ کروا دیتے آپ کو ضعف الحیات ایک شدید عذاب اس دنیا میں، وضعف الممات اور شدید عذاب موت کے بعد، ثم لا تجد لک اور پھر نہ ڈھونڈ پاتے آپ لک اپنے لیے علینا ہمارے مقابلے میں نصیر کوئی ہیلپر، وان کادوا اور یہ پلاننگ کر چکے لیستفزونک من الارض کہ آپ کو بگا کے اٹھائے، من الارض مکہ کی زمین سے، لیخرجوک منا تاکہ نکالے آپ کو منا یہاں سے۔ تو شیخ مرحوم نے فرمایا توحید کی باتیں کرتے رہو گے تو آپ کو مسلح سے اٹھایا جائے گا، امامت آپ کی ختم کروائی جائے گی، لیکن کبھی آپ نے امامت کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ آپ مسلح پر جو بیٹھے ہیں، میں تو یہاں جو بیٹھا ہوں تو جو بیٹھا ہوں تو اٹ مین کہ آئی ایم ریپرزینٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح۔ اب دین بیان کرنے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا، نو کمپرومائز، نو کمپرومائز، اینڈ دا مومنٹ when I will make compromise I have no any right to stand here on this prayer rug، کیونکہ یہ نبی کی عزت کا سودا کرنا ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت کے حق پر لات مارنا ہے۔ تو فرمایا وَإِن كَادُوا یہ پلاننگ کر چکے لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ بگا کے لے چلے آپ کو من الارض مکے کی سرزمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ آپ کو نکالے اس سے، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ اور اگر نکال دیا تو اذن اسی وقت لا یلبسون یہ آرام سے نہ رہ سکیں گے، خلاف کا آپ کے بعد مکہ معظمے میں الا قلیلا مگر تھوڑی مدت پھر میں ان کی خبر لوں گا، اور خبر لینا شروع ہو گیا بدر سے کہ بس ہر سال ایک نئی جنگ ان پر مسلط کی گئی، ہر سال ایک نئی جنگ ان پر مسلط کی گئی، ان کی معاشی حالت تباہ، ان کی سیاسی حالت تباہ، ان کا سب کچھ تباہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سپریڈ ہوتا جا رہا۔ اللہ کریم نے فرمایا آپ کو نکالا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا آپ کے چلے جانے کے بعد یہ آرام سے رہیں گے، یہاں مزے اڑاتے رہیں گے۔ سنت من قد ارسلنا اب اللہ کریم فرماتے میں کبھی اپنی عادت اور اپنے روٹین پر اور اپنی ہیبٹ پر کمپرومائز نہیں کرتا، اسے چینج نہیں کرتا۔ جب بھی پیغمبر کو اور اہل دل کو نکالا گیا
تو نکالنے والوں کے ساتھ میں نے کبھی روح رعایت نہیں کی. صحیح. تو فرمایا سنت من قدر صلی، یہ ہمارا طریقہ تھا ان لوگوں میں قدر صلی قبل کا جو ہم نے بھجوا دیے تھے آپ سے تیرے من رسولنا، یعنی ہمارے رسول جن کو ہم نے بھجوایا تھا. تو وہاں بھی ہم یہ طریقہ اپنا چکے تھے کہ جیسے ہی پیغمبر کو نکالا گیا ہم نے اس قوم کی خبر لے لی. جیسے ہی پیغمبر کو نکالا گیا ہم نے قوم کی خبر لے لی. آپ کو نکالیں گے تو ان کی خبر لے لیں گے. اور فرمایا کہ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ میرے ہیبٹ میں، میرے عادت اور میرے سنت میں تحویلاً کوئی ڈائیورشن کبھی نہ دیکھیں گے. سننا آپ اللہ سبحانہ و تعالی will be one and the same. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار والله خير حافظا وارحم الراحمين. آیت نمبر 78. اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. اقم الصلاة، قائم کیجئے نماز لدلوک الشمس، دلوک انکلائن، دلوک انکلائن جھکنا. اقم الصلاة لدلوک الشمس، قائم کیجئے نماز لدلوک الشمس، سورج کے زوال کے بعد، سورج کے زوال کے بعد الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک. اب اللہ کریم نے ابتدا اور انتہا دونوں وہ ذکر کر دیے کہ سورج کا جب زوال ہو جائے، فار ایگزامپل ایٹ 10:15 اور 12 o'clock nowadays، سو اسی وقت سے آپ نماز شروع کریں اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں تاکہ رات مکمل تاریک اور پختہ ہو جائے. It means there is no any break in this regard since zawal up to darkness of night. صحیح نہیں تو آپ مڈ نائٹ تک نماز ہی پڑھتے رہیں گے. مڈ ڈے سے لے کر مڈ نائٹ تک نماز ہی ہوتی رہے گی. صحیح ہے. اس آیت کا یہ تقاضا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، قائم کیجئے الصلاۃ نماز لدلوک الشمس، سورج کے زوال کے بعد الی غسق اللیل، رات کے تاریک ہونے تک، رات کے تاریک ہونے تک. اب ہم اس پورشن میں جو اللہ نے ذکر کر دیا زوال کے بعد اپ ٹو مڈ نائٹ، اس حصے میں ہم صرف 4 نمازیں پڑھتے ہیں. کتنے پڑھتے ہیں؟ 4 نمازیں پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اور اللہ کریم نے فرمایا زوال کے بعد شروع کریں اور مڈ نائٹ تک پڑھتے رہیں. زوال کے بعد شروع کریں اور مڈ نائٹ تک پڑھتے رہیں. اب یہ انسان کی قوت سے باہر ہے، انسان نہیں کر سکتا، اور یہ شریعت کے روح کے خلاف ہے. یہ شریعت کے روح کے خلاف ہے. آپ سورہ بقرہ کی آیت ذرا نکالیں آخری. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دیکھ لیا. لا یکلف اللہ، تکلیف نہیں دیا کرتا اللہ تعالی نفسن کسی کو بھی الا وسعها، مگر اس کے بساط کے مطابق، اس کے بساط کے مطابق، اس کی قوت کے مطابق. سو دیٹ از بیانڈ اور قوہ. ہم نہیں پڑھ سکتے. ڈکلائن کے بعد شروع کرے اور مڈ نائٹ تک صرف نماز ہی پڑھتے رہے وداؤٹ اینی بریک، کوئی بریک میں ایک میں ہو. یہ اس آیت کے خلاف ہے. آپ ذرا سورہ بقرہ ہی میں جائیں. آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا، الذی وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، ہو جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن کریم لوح محفوظ سے اس نزدیک والے آسمان میں. ہدی للناس، وہ قرآن کریم جو کامل ہدایت انسانیت کے لیے، وبینات اور واضح احکام ہے، من الہدی ہدایت کے، والفرقان اور وہ ڈسٹنکشن ہے حلال اور حرام کا. فرقان میں ڈسٹنکشن، ایک لکیر کھینچ لیتا ہے
جائز اور ناجائز کے درمیان. فمن شہد منکم الشہر، پس وہ شہد منکم الشہر جو حاضر ہو آپ میں سے، زندہ ہو آپ میں سے، سائٹنگ کرے آپ میں سے. یہ تینوں معنی لفظ شہد میں موجود ہیں. فمن شہدہ جو سائٹنگ کرے، فمن شہدہ جو شہادت دے دے، فمن شہدہ جو زندہ رہے اس مہینے میں، فَلْيَصُمْهُ اس کے روزے رکھے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اور وہ جو مریض ہو، أَوْ كَانَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ اور ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ مس کر گیا روزے رکھنا. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وہ قضا لائے دیگر ایام میں، وہ قضا لائے. اب یہ بعد والا حکم جو ہے یہ صرف رمضان کا نہیں، یہ ان جنرل شریعہ کا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کا. ولا یرید بکم العسر اور ارادہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آپ کو ہارڈ شپ اور تکالیف میں ڈالنے کا. شریعت کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کریم کوئی آپ کے لیے ہارڈ شپ پیدا کر رہا ہے. اللہ کریم آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. آپ نے کہا ہے سورہ حج 17ویں پارے میں، 17ویں پارے کی بالکل اخیر آیت نمبر 77. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو ارکعوا واسجدوا رکوع اور سجدہ کیا کرو. بھی نماز پڑھو، رکوع اور سجدہ کیا کرو. شریعت میں خالی رکوع اور خالی سجدے کا کوئی تصور نہیں سوائے سجدہ تلاوت کے، سوائے سجدہ تلاوت کے خالی سجدے کا کوئی تصور نہیں. کچھ لوگ وہ جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں سجدہ لگا دیتے ہیں. یہ بھائی کیا ہے؟ کہتے ہیں سجدہ شکر ہے. بھائی جو حدیث میں سجدہ شکر آیا اس سے صلاۃ شکر مراد ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ تنہا سجدہ یہ صرف سجدہ تلاوت ہوا کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے سجدے کا تصور شریعت میں نہیں. تو جہاں پہ بھی سجدہ ذکر ہو نماز مراد ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو ارکعوا رکوع کرتے جائیو، واسجدوا اور سجدہ کرتے جائیو، وعبدوا یعنی نماز پڑھو، وعبدوا ربکم اور بندگی کرو اپنے پروردگار کی، وفعلوا الخیر اور کرو آپ خیر. وفعلوا الخیر کرو آپ. ایوری پروڈنٹ پرسن اے ریزنیبل پرسن ہی نوز وٹ از خیر. ہر ایک فیلڈ کا اپنا اپنا. تو اللہ کہیں فرماتے کہ جو خیر ہو وہ کرتے جائیے. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ اور کرو خیر لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَاهِدُوا جہاد کرتے جائیو فِي اللَّهِ اللہ کے لیے حق جہاد جو جہاد کا تقاضا ہے. حق جہاد جو جہاد کا تقاضا. تو کبھی کبھار صرف منہ کی بات جہاد ہوا کرتی ہے، کبھی کبھار صرف منہ کی بات. اب اس بھائی نے جہاد کر دیا جو ایک آدمی کو کنوینس کر دیا، حالانکہ وہ کنورٹ ہو گیا. دیٹ واز آلسو اے کائنڈ آف جہاد. صحیح. تو کبھی کبھار صرف منہ کی سادہ بات وہ جہاد ہوا کرتی ہے، اور کبھی کبھار میدان جنگ میں لڑنا بھی صرف فساد ہوا کرتا ہے، وہ جہاد نہیں ہوتا. بیکاز دیٹ از ناٹ فار دی سیک آف اللہ. یو آر تھنکنگ ادروائز. سو یو آر فائٹنگ دیئر اینڈ یو آر ان گریٹ ڈینجر، بٹ یور وے آف فائٹنگ از ناٹ کالڈ جہاد. صحیح. کیونکہ جہاد ڈیپینڈ کرتا ہے انٹینشن پر. جہاد ڈیپینڈ کرتا ہے انٹینشن پر. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ جہاد کیجیو فی اللہ اللہ کے لیے حق جہاد جو جہاد کا تقاضا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ اس اللہ نے آپ لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے. اللہ نے انتخاب کر دیا ہے. ہوا اللہ اجتباکم ہی ہیز سلیکٹڈ یو پیپل. یو آر سلیکٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح ہے. تو اتنی بڑی اتھارٹی کے اساس پر جو آپ کا انتخاب کیا گیا ہے، بڑی اتھارٹی جو سلیکشن کرتی ہے ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں. یہاں اللہ کریم اصل میں ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ آپ کو تو ایکسپیرینس ہے کہ بڑی اتھارٹی اگر آپ کو سلیکٹ کیا گیا کہاں کے لیے؟ واشنگٹن ڈی سی کے لیے. صحیح. کیپٹل کے لیے وہاں تو ذمہ داریاں بھی بڑھتی جائیں گی. بیکاز یو آر ایڈوائزر ٹو دا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. صحیح. اور اگر آپ کو سلیکٹ کیا گیا گریڈیوس کے مشیر کے حوالے سے تو پھر آپ کی ذمہ داریاں نسبتاً اس سے کم، لیکن گرینڈا ہل کے مسجد کے کام مقتدی سے زیادہ ہو جائیں گی. ایک کام مقتدی کی ذمہ داریاں تو یہاں $30 اے منتھ. $30
ڈے جو وہ بھی پورے نہیں کر رہے. صحیح. لیکن جب آپ گورنر کے سلیکٹڈ ہو جائیں دین یو ہیو مچ مور ریسپانسبلٹیز. صحیح. اور وہاں چونکہ دنیا داری کا چسکا لگا ہوگا تو آدمی کرتا بھی جائے گا, خوش بھی ہوگا, بلکہ ضرورت سے زیادہ اوور ٹائم بھی لگائے گا. صحیح. تاکہ گڈ بکس میں اس کا نام آ جائے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ اچھا, میں ساری باتیں صحیح کرتا ہوں لیکن لوگ مانتے نہیں, یہی تو پرابلم ہے. جاہدو فی اللہ, اور جہاد کیجیے اللہ کے لیے, حق جہاد, حق جہاد جو جہاد کا تقاضا ہے. وَاتَّبَعَكُمْ, اللہ کریم نے آپ لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ, اور نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر فی الدین, دینی معاملات میں, من حرج, کوئی ہارڈشپ. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, کوئی ہارڈشپ. اب میں نے کہہ دیا اور آپ کو بتا دیا تھا کہ انسانی نیچر ہے ٹو بی ان ٹچ ود دا کریٹر. صحیح. ٹو گیٹ اینڈ ٹو اٹین اینڈ ٹو اویل مینٹل پیس. سو مینٹل پیس از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان ٹچ ود دا کریٹر, کہ کچھ کنیکشن ہو. اب یہ کنیکشن کیسے پیدا ہوگا اس اللہ سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کنیکشن کیسے پیدا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ کنیکشن کیسے پیدا ہوتا ہے. صحیح. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں گورنر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو وہ اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ گرینڈا ہیڈ کے مفتی صاحب ہیں, آپ مجھے بتائیں گورنر کے ساتھ ملاقات کے طریقے کیا ہوتے ہیں. صحیح. تو میں اسے کہہ دوں گا کہ بھائی آپ نے رانگ نمبر ملایا, یو شوڈ کانٹیکٹ گورنر ہاؤس اینڈ دین دے ول ٹیل یو واٹس دا پروسیجر ان دس ریگارڈ. اگر آپ پریزیڈنٹ کلنٹن سے ملنا چاہتے ہیں واٹ ول بی دا پروسیجر ان دس ریگارڈ, یو شوڈ بی ان ٹچ ود وائٹ ہاؤس. انڈرسٹینڈ. سو اب اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسے ہوگا, یو شوڈ بی ان ٹچ ود دس ہولی بک اینڈ ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ آپ کو بتائے کہ دس دا وے وچ ول لیڈ یو ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. انڈرسٹینڈ. اب ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے, او اتنی بڑی اتھارٹی جو کائنات کا خالق, کائنات کا لارڈ, کائنات کا بادشاہ اور سب کچھ ہے, یا سبحان اللہ, وہاں کے تقاضے تو پورے کرنے رونگٹے کرے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارا آبجیکٹ ہے, وہ ہمارا ایم ہے, وہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے کہ وہاں پہنچ جائیں, اللہ کے ساتھ ملے. لیکن یہ یا سبحان اللہ ویری ٹف جاب. صحیح. تو شریعت اسلامیہ اس حوالے میں 4 چیزوں پر بیس کرتی ہے, بحث نہیں, بیس, بنیاد اس حوالے میں کتنی چیزیں ہیں, 4 چیزیں. فرسٹ آف آل ہم اسے کہتے ہیں ریڈکشن آف ریسپانسبلٹی. ریڈکشن آف ریسپانسبلٹی, کہ اللہ کریم نے حد الوسع ذمہ داریاں کم کرنے کی کوشش کی اور کم کر دی. ریڈکشن آف, اور جسٹ یو امیجن کہ 24 گھنٹے ہیں اور 24 گھنٹے میں اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں, وچ ول ٹیک اونلی 1 hour. اگر آپ پراپر طریقے سے بھی پڑھتے رہے تو 1 hour, اور اگر ہمارے طریقے سے پڑھیں اٹ ول ٹیک اونلی 20 minutes. کیوں صاحب, ہمارے اندر تو امریکی انجن لگے ہوئے ہیں, نماز میں بھی امریکی انجن استعمال کرتے ہیں. کبھی تو لوگ یہاں تنگ ہو جاتے, رات مجھے کہہ رہے تھے یہ تو کہ گزشتہ سال تو 10 منٹ کم پر ختم ہو جاتے ہو, صبح جات کے لیے جانا ہوتا ہے. صحیح. کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں. صحیح. کہ ہر روز عید میں اس کے حلوہ خورت کسے, روزانہ تو عید نہیں ہوتا کہ لوگ حلوے کھاتے رہیں گے, کبھی آرام سے, کبھی ہاں صحیح. تو ریڈکشن آف ریسپانسبلٹیز, دیٹ از ون تھنگ. اور دوسری چیز تکلیف بما لا یطاق, اس کا کوئی تصور نہیں. تکلیف بما لا یطاق مین کہ اللہ کریم نے انسانی قوت اور بساط سے باہر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. جتنا سارا حکم بھی دے دیا ہے وہ اس کے بساط اور قوت کے اندر. صحیح. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز پبلک ویلفیئر, کہ جو بھی حکم دیا ہے اس میں اس انسان کا فائدہ ہے یا انسانیت کا فائدہ ہے ان جنرل. انسانیت کا فائدہ ہے ان جنرل, اسے کہتے ہیں پبلک ویلفیئر. اور چوتھی چیز یونیورسل جسٹس, عالمی عدل و انصاف. بس دیز آر دی 4 بیسز آف اسلامک شریعہ, کہ ہر حکم میں یا یہی چیز ہوگی یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. صحیح. اینڈ اٹ ول ٹیک یو کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالی.
مراد ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور حضور پاک نے حدیث کے اندر فرمایا الدین یسر، دین آسانی ہے، دین لیکن دین آسانی ہے۔ لوگ اس چیز کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ کرتے بے دینی ہے اور کہتے ہیں دین میں آسانی ہے۔ صحیح، کرتے بے دینی ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی یہ جو ہے سپر مارکیٹ کا گوشت کھانے یہ کیا ہے، یہ نہیں جائز، تو وہ کہتے ہیں جی دین میں آسانی ہے۔ ہم کہتے ہیں تو دین نہیں، بے دینی ہے نا۔ دین کی بات کریں پہلے تو دین میں داخل ہو جائیں تو پھر آسانی ڈھونڈیں، تو آپ دین سے باہر ہو کے آسانی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور صاحب بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلے داخل ہو جائیں تو پھر آسانی ڈھونڈیں۔ اب یہ سپر مارکیٹ کے گوشت کا مسئلہ تو دین سے باہر ہے، صحیح، تو آپ سرکل میں داخل نہیں ہو، گوشت والے دینی سرکل میں داخل ہو جائیں تو پھر ہم آپ کو آسانی دیں گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں جی اتحاد اور اتفاق بڑی اچھی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق اچھی؟ مسلمانوں کا اتفاق ہونا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی ضرور ہونا چاہیے، بلکہ یہ لازمی وظیفہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے سارے پیغمبروں کو حکم دے دیا تھا کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو اسٹیبلش کریں اور افتراق پیدا نہ کریں۔ تو آپ یہ اقیم الدین والا مسئلہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں افتراق نہ ہو، گروہ بندی نہ ہو، اختلافات نہ ہو۔ بھائی وہ پہلے آیت میں لفظ ہے اقیم الدین کہ اختلاف نہ ہو بٹ آن دی بیس آف دین، یعنی اتحاد ہو آن دی بیس آف دین، اینڈ یو آر ٹاکنگ آن دی کاسٹ آف دین، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اتحاد آن دی کاسٹ آف دین، while holy book and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself they have mentioned ittihad and unity on the base of deen۔ بس یہ مختصر جملہ یہ یاد رکھیں، اتحاد بھائی yes on the base of deen، on the cost of deen نہیں۔ اگر on the cost of deen ہے تو چلو پھر تو کرسچن کے ساتھ اتحاد ہی کر جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں، صحیح، جو کے ساتھ کر جائیں، صحیح، اور ہندو کے ساتھ وہاں سب کانٹیننٹ میں کر جائیں، بس مسئلہ ہی ختم on the cost of deen۔ کہ بھائی جن جن چیزوں پر آپ کو اعتراض ہے ہم چھوڑتے ہیں، صحیح، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں ہم بھی وہی شروع کرتے ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں ہاں وہی شروع کرتے ہیں، تو جھگڑا ہی ختم۔ آپ کہتے ہیں گائے کا ذبح نہ کرو، نہیں کرتے، گائے کا ذبح نہ کرو، تبھی قرآن کریم نے کہہ دیا، تبھی قرآن کریم نے کہہ دیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ میرے پیغمبر کوئی مداہنت نہ کریں اور کوئی کمپرومائز نہ کریں، آپ سے یہ تبھی خوش ہوں گے جب آپ کنورٹ ہو جائیں، کنورٹ ہونے سے اس پار یہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ تو مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اب یہ تصور، چار چیزیں آپ ذرا ذکر کر دیں۔ نمبر 2، within the reach of the human being، and number 3 public welfare and universal justice۔ صحیح، اب آج کی جو آیت ہے آپ دیکھیں، یہ انسانی بساط سے باہر ہے۔ آج کا جو سبق ہے یہ انسانی بساط سے باہر ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس سے قائم کیجئے، الصلاۃ نماز لدلوک الشمس سے سورج کے زوال کے بعد، الی غسق اللیل رات کے تارے کے تک۔ تو اب سورج کی زوال ہو جائے فار ایگزامپل 12 o'clock مڈ ڈے، اور وہاں سے آپ شروع کریں مڈ نائٹ تک، یو کین ناٹ ڈو دیٹ، یو کین ناٹ ڈو دیٹ۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس سارے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مڈ ڈے سے لے کر مڈ نائٹ تک۔ ایک ہے پورشن ڈے ٹائم اور دوسرا ہے پورشن نائٹ ٹائم۔ جو آیت ہے یہ وقت شریعت اسلامی نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ہے پورشن ڈے ٹائم کا اور دوسرا ہے پورشن نائٹ ٹائم کا۔ پھر ڈے ٹائم کو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہہ دیا کہ جب زوال ہو جائے تو ایک نماز پڑھے، جب زوال ہو جائے تو ایک نماز پڑھے، اور جب سورج غروب کے قریب ہو تو پھر دوسری نماز پڑھے، یعنی صلاۃ ظہر پڑھے اور صلاۃ عصر۔ In between you must do your own job, but that will also be considered as ibadah for you people۔ صحیح، اور جہاں تک نائٹ ٹائم کا تعلق ہے تو اس سے بھی کہہ دیا کہ جیسے ہی سن سیٹ ہو جائے اور نائٹ شروع ہو جائے، رات شروع تو ایک نماز پڑھے، جسے کہتے ہیں صلاۃ المغرب، اینڈ اپ ٹو مڈ نائٹ
you should perform another salat, that is salat Isha. تو سارے ٹائم کو انکلوڈ کر دیا. یہ آپ لکھیں کیونکہ مرزا غلام احمد پرویز لعین پر رد کرنا ہے. مرزا غلام احمد پرویز یہ تو ایک کافر، ایک تو غلام احمد قادیانی اور دوسرے تھے غلام احمد پرویز. غلام احمد قادیانی وہ بھی مرتد اور غلام احمد پرویز وہ بھی مرتد. میں دونوں اختیار تھے بس، بلکہ میں تو کہہ میں نے ایک بار وہاں تقریر کی صحیح فتنہ انکار حدیث پر ایک سیمینار ہو رہا تھا، تو میں نے کہہ دیا کہ اگر میں تناسخ کا قائل ہوتا تو میں کہہ رہتا کہ غلام احمد قادیانی کی روح نکل کر غلام احمد پرویز کے اندر داخل ہو گئی. بیکاز این اینڈ آبجیکٹو دی سیم. ہی از گوئنگ ٹو کنڈیم دا ختم نبوت. غلام احمد قادیانی نے کیا ختم نبوت کو کنڈیم کیا، یعنی وہ بھی نبوت کا چور ہے. وہ کیا ہے؟ نبوت کا. اور مرزا غلام احمد پرویز نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان و کلام کو قابل اعتماد نہیں سمجھا، تو وہ بھی نبی کا چور، یہ بھی نبی کا چور. صحیح. البتہ الفاظ کی قالب جدا جدا ہے، الفاظ کا قالب وہ علیحدہ علیحدہ ہے کہ وہ ایک انداز سے بولتا ہے دوسرے انداز سے. بٹ ہی واز انسٹالڈ بائی دا برٹشر اینڈ ہی واز سو. بوتھ آف دم دے ور انسٹالڈ بائی دا برٹشرز. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مرزا غلام احمد پرویز کہتا ہے کہ قرآن کریم میں صرف 3 نمازوں کا ذکر ہے. قرآن کریم میں صرف 3 نمازوں کا ذکر ہے، تو ہم نے تو 5 یہاں سے نکال دیے، 5 یہاں سے نکال دیے. ایک دوسری آیت پہ چلتے ہیں. خیر وہ تو نام ہے، نام کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلام احمد بہت سارے مسلمانوں کا نام ہے. پورے روم کوئی مریض مر رہا ہے، دیکھ لیا آیت نمبر 17 دیکھ لیا. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَغَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. فَسُبْحَانَ اللَّهِ تسبیح پڑھو اللہ تعالیٰ کے، یعنی نماز پڑھو. حین تمسونا جب آپ مسا کرتے ہیں، میں ترجمہ انٹینشنلی نہیں کر رہا، جب آپ مسا کرتے ہیں. وحین تصبحون اور جب آپ صبح کر جاتے ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ساری تعریفیں آسمان اور زمین کے اندر. وَغَشِيًّا اور نماز پڑھو غشی کے وقت. وحین تظہرون اور جب آپ دوپہر کر جاتے ہیں یا ظہر کر جاتے ہیں. صحیح ہے. تو فسبحان اللہ حین تمسون مسا کا وقت یہ عربی میں ہے عصر کا وقت. کون سا وقت؟ عصر کا وقت. وحین تصبحون یہ ہے فجر کا وقت. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَغَشِيًّا عربوں کے نزدیک 2 عشی ویل نون ہیں. ایک کو وہ کہتے ہیں عشی اولا اور دوسرے کو کہتے ہیں عشی اخرى. ایک کو وہ کہتے ہیں عشی اولا اور دوسرے کو وہ کہتے ہیں عشی اخرى. اور اللہ کریم نے نہ اولا کا ذکر کیا اور نہ اخرى کا، بیکاز both of them was meant by اللہ سبحانہ وتعالی. عشی اولا یہ سنسٹ کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، یہ سنسٹ کے فوراً. اور عشی اخرى یہ غروب شفق سے شروع ہو جاتا ہے جسے ہم عشاء کا ٹائم کہتے ہیں. تو وہ عشین اور مغرب اور عشاء پڑھیے. وحین تظہرون اور جب ظہر ہو جائے تو وہ پڑھیں. صحیح. And these both ayat is explained, supported by the practice of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. تو ابھی واپس جائیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس اقم الصلاۃ قائم کر دیجئے الصلاۃ نماز لدلوک الشمس سورج کے زوال کے بعد الی غسق اللیل رات کے تاریک ہونے تک، رات کے تاریک ہونے تک. اور شیخ مرحوم نے ایک دوسرا عجیب تحقیق شیخ مرحوم نے بتائی. فرمایا کہ پہلی ظہر جو ایسٹ میں ہو جاتی ہے، پہلی ظہر جو کہاں ہو جاتی ہے؟ فار ایسٹ میں، جاپان میں. فار ایسٹ کہاں ہے؟ جاپان. فار ایسٹ میں جب ظہر ہو جاتی ہے اور ظہر کی جو نماز شروع ہو جاتی ہے تو وہی ظہر کی نماز چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے حتیٰ کہ جاپان میں مڈ نائٹ کے بعد کا ٹائم بھی ہوتا ہے اور امریکہ میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں.
صحیح. تو شیخ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنے کلام کی حقانیت اس حوالے سے بھی ثابت کروا دی کہ یہی ایک نماز جو زوال شمس سے شروع ہو جاتا ہے یہ اس قوم کی رات کی تاریکی تک چلتا رہے گا دنیا میں. اب پک کر گئے نقطہ؟ ہاں آپ نے پک کر دیا نقطہ. شیخ مرحوم نے بڑی اچھی بات کی. ہاں بالکل 12 آورس کی کہ صلاۃ قائم کیجیے نماز لدلوک الشمس سورج کے زوال کے بعد الی غسق اللیل رات کی تاریک ہونے تک وقرآن الفجر اور صبح کی نماز. تو صبح کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دیا صبح کی اس لیے کہ صبح کی نماز میں مسنون قرات عام نمازوں سے زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اللہ کریم نے اس کا نام ہے قرآن الفجر کے دیا. وقرآن ہم باقی نمازوں میں 6-7 آیتوں پر اکتفا کر دیتے ہیں. صبح تو پورا سپارہ گردانتے ہیں. یہاں نہیں. I'm not talking about America because here the people they have job. Here people they have job. If you will recite in Salat al-Subh, Surah Yasin, the people will run away. The people will run away. They will leave their imam standing on the prayer rug and they will be there in the office. صحیح. اور ابھی تک امام نے سورہ یاسین ختم نہیں کی ہوگی. کہتے ہیں کہ ایک ہمارے علاقے میں یہ گدھوں پر لوگ مزدوری کرتے رہتے ہیں خرکار. تو وہ خرکار مزدوری کرتا تو وہ خرکار کچھ لوگ جا رہے تھے اور گدھوں پر انہوں نے سامان لاد دیا تھا. صحیح. صبح کا وقت تھا. وہ راستے پر جب گزر رہے تھے قریب ایک چھوٹی سی مسجد تھی اس میں امام صاحب کھڑے ہو گئے تھے صبح کی نماز کے لیے. تو ایک ساتھی نے دوسرے سے کہہ دیا کہ آپ ذرا رک جائیں نماز تیار ہے. آپ کا تو وضو نہیں میرے تو وضو ہے بس امام کے ساتھ نماز پڑھوں گا اور چلے جائیں گے. اب وہ جو آ گیا امام صاحب نے سورہ بقرہ شروع کر دیا. اب اس نے سورہ بقرہ شروع کر دیا تھا اور یہ آدمی کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف کیونکہ اسے فکر تھی وہ گدھوں کی کہ ان کے اوپر بوریاں رکھی ہوئی ہیں. صحیح. اور ان کو کھڑا کر دیا ہے. صحیح. تو اس کے ذہن میں یہ چکر کے گدھوں کا کیا حال ہوگا. وہ ساتھی بھی تنگ ہو گیا ہوگا اور پتہ نہیں. تو اس نے نماز ہی کیونکہ جو چکر نماز میں آ جائے کبھی کبھار آدمی ایکسپریس بھی کر جاتا ہے تو نماز کے دوران ایک سے ایکسپریس کر دیا. اپنے ساتھی سے کہہ دیا کہ آپ چلتے جائیے اور ہمارے امام صاحب تو اللہ اکبر بھول چکے ہیں. جب بھی اللہ اکبر کہیں گے تو میں آ جاؤں گا. تو اب اگر آپ امریکہ میں بھی آپ صبح کی نماز میں اللہ اکبر بھول گئے تو لوگ چھوڑ جائیں گے. صحیح. اور صبح تو لوگوں کو دوڑے جانی ہوتی ہے. وہ تو کہتے ہیں شاہ کی تراویح بھی چھوڑنی ہے کیونکہ ہمیں صبح جاب پہ جانا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جس کی صبح سحرے جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ 10-12 پڑھ کر چلے گئے. صحیح. ہاں 20 ان کے لیے جو اتنے سویرے جاب پہ نہیں جاتے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اور یہ جو ہمارے ہیں ہمارے بیکار کلاس یہ بیکار اس صورت میں کہتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ واقعی ان لوگوں کا کوئی کام اب نہیں ہوگا. صحیح. تو وہ کہتے ہیں بیکار لوگ بیٹھے آپ کے ارد گرد. بیکار گجر کو آپ جانتے ہیں. گجر ایک قوم ہوتی ہے جو بینس وغیرہ پالتی ہیں اور دودھ وہ کرتے ہیں. صحیح. تو ایک گجر مار رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹے آئیں 3 چیزوں کی میں وصیت کر دیتا ہوں. ایک بیکار رسی اور بیکار ہار اپنے ہاتھ میں نہیں لینا اور دوسرا بیکار لکڑی کو کبھی ہاتھ نہیں لگانا اور تیسرا بیکار لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو اس نے باتیں کر دی. بیٹے کو سمجھ نہیں ہے. اس نے کہا کہ اب دوسرا سمجھائے کون ہے یہ اور کیا ہے. اس نے کہا بیکار ہار مولوی صاحبان اسے تسبیح کہتے ہیں. جب آدمی تسبیح اٹھا رہتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا. صحیح. تو اس کو آپ ہاتھ میں لگائے. اور اس نے کہا کہ بیکار لکڑی مولوی صاحبان اسے مسواک کہتے ہیں. صحیح. جس سے نہ آپ وہ اسٹک بنا سکتے ہیں جس پر بین سے ہاں کی جائے اور نہ وہ کیا کہتے ہیں ہاں تو نہ وہ ہو سکتا ہے آسان نہیں بھائی جس سے بینس باندھتے ہیں کیا کہتے ہیں کیل. نہ اس سے کیل بنتا ہے کہ اس سے بینس باندھا جائے. تو اس کو ہاتھ میں لگائے. اور تیسرے اس نے کہا تیسرے کو تو میں سمجھ گیا کہ مولوی مراد ہے. اس نے کہا بیکار لوگ ان کا تو کوئی کام ہے نہیں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں یہ تفسیر پڑھتے ہیں. صحیح. اور آپ لوگ بھی لوگوں کو بیکار نظر آئیں گے. آج مجھ سے ایک آدمی پوچھ رہا تھا تفسیر کی چھٹی میں نے کہا نہیں پڑھتے. اس نے کہا کس وقت. میں نے کہا تراویح کے بعد. اس نے کہا انا للہ میں نے کہا کوئی مر گیا. میں نے کہا ہماری تفسیر کلاس میں کوئی نہیں مرا ابھی تک. اس نے کہا ہاں سبھی زندہ ہے.
الصلاۃ لدلوک الشمس، قائم کیجئے نماز لدلوک الشمس، سورج کے زوال کے بعد الی غسق اللیل، رات کے تاریک ہونے تک، وقرآن الفجر، اور صلاۃ صبح اور صلاۃ فجر۔ تو اس کا اہتمام خصوصیت سے اللہ کریم نے کر دیا۔ وجہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، تاکہ کہ صلاۃ صبح یہ فرشتوں کے حاضرے کا وقت ہے۔ دو قسم کے فرشتے، یہ کیا ہے؟ اچھا چلو وہ لوگ لگے ہوئے ہیں تو دروازہ بند کر دو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، تاکہ قرآن الفجر یہ صبح کی نماز کا نا مشہودن، یہ مشہود ہے ملائکہ کے، یعنی فرشتے رات والے اور دن والے دونوں صبح کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے ساتھ 12 فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ کتنے؟ 12۔ 2 کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، 2 جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین، اور 10 کو کہتے ہیں حفظہ۔ حفظہ they are escorting, they are guarding the person concerned۔ دیکھیے ہر انسان اللہ کے نزدیک اتنا محترم ہے کہ 10 پولیس والے اس کو اسکورٹ کے لیے دیے ہیں۔ صحیح؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ آپ اس اللہ سے بھی داغے ہو رہے ہیں جس نے بغیر تنخواہ کے آپ کے ساتھ 10 حفظہ مقرر کر دیے۔ نہ آپ انہیں تنخواہ دیتے ہیں، نہ کھانا دیتے ہیں، نہ پینا دیتے ہیں۔ جب آپ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں ان سے پوچھتے بھی نہیں کہ آپ کیسے جائیں گے۔ آپ کو کوئی فکر نہیں حفظہ ملائکہ کی، اور اللہ کریم فرماتے ہیں پھر بھی باغی ہو رہے ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور دوسری جگہ فرمائے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ، کہ ارے خدا کے بندے یہ دنیا تو مصیبتوں سے بڑی پڑی ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، میں نے تو آپ کے آگے پیچھے اسکورٹ لگا دیا ہے 10 فرشتوں کا، يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے حکم کے تقاضے پر آپ کو گارڈ کرتے رہتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ادروائز دنیا میں اتنی بدروح ہیں کہ وہ آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس خدا سے بھی آپ باغی ہو رہے ہیں جس نے وداؤٹ اینی کاسٹ اینڈ اینی چارجز، وداؤٹ اینی بل، صحیح، نہ آپ کے ٹرانسپورٹیشن کا بل آ جاتا ہے، صحیح، اور نہ کھانے کا نہ پینے کا، کہ وہ آپ کے ملازم 10 فرشتے وہ بل بھجوا دیں کہ فلاں وقت ہم نے شیرٹن میں کھانا کھایا، کیونکہ ہم تو ڈیوٹی میں آپ کے ساتھ، صحیح، اور رات کے کھانے پہ ہم پھر ہلٹن پہنچ گئے، صحیح، اور پھر ہم نے آپ کو فالو کرنا تھا، آپ تو اپنے مرسیڈیز میں بیٹھ گئے، ہم نے لیموزین کرایہ پر لے لیا، صحیح۔ تو یہ اگر میرے خیال میں 1 مہینے کا بھی بل آ گیا تو لوگ سارے دیوالیہ ہو جائیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے یہ اسکورٹ والے گارڈز یہ کوئی کاسٹ ماسٹ نہیں لیتے اور آپ کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں۔ تو 12 فرشتے، تو صبح کی نماز میں 10 وہ ہوتے ہیں جو رات آپ کو گارڈ کر چکے ہیں، صحیح ہے، اور 10 دن کے لیے آپ پہنچتے ہیں کیونکہ شفٹ سے تبدیل ہوتا ہے۔ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار فرشتاز he doesn't have 3 shifts, he has only 2 shifts۔ تو 10 فرشتے وہ رات والے ہوتے ہیں اور 10 دن والے آپ پہنچتے ہیں، 10 دن والے آپ پہنچتے ہیں، اور 2 تو ہوتے ہیں کرامن کاتبین، 2 تو ہوتے ہیں کرامن کاتبین۔ تو یہ 22 فرشتے یہ صبح کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے 22 گواہ قیامت کے دن موجود ہیں کہ صبح کی نماز اس نے پڑھی تھی، اس لیے اللہ کریم نے اہتمام سے اس کا ذکر کر دیا وہ قرآن الفجر۔ ارے خدا کے بندے صبح کی نماز نہ چھوٹ جائے، صبح کی نماز۔ ادروائز اگر آپ سے صبح کی نماز چھوٹ گئی تو وہ فرشتے جب اللہ کے ہاں پہنچ جاتے تو اللہ پوچھ لیتے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑے، تو وہ کہہ رہے تھے بس سو رہے تھے، اور کس حالت میں چھوڑے، صحیح، سوئے ہوئے تھے، یا جیسے ہی اٹھے بس باتھ روم میں جا کر کلی ملی کر دیا اور کھڑے ایک پیالی چائے اور حافظ، کہاں حافظ، نماز نہیں پڑھی، صحیح۔ اب جی جو دن والے فرشتے ہیں یہ بھی عصر کے بعد جائیں گے، یہ بھی عصر کے بعد، تو اللہ کریم ان سے پوچھے گا جب آپ پہنچے تو میرے بندے کو آپ لوگوں نے کس حالت میں پایا؟ انہوں نے کہا سویا، کس حالت میں پایا؟ صبح جب گئے تو وہ سوئے تھے یا اٹھ گئے تھے شاور لے کر، بس آفس جا پہنچے، نماز نہیں پڑھی، اس لیے۔ اور یہی مسئلہ ہے عصر کا، اس لیے حدیث بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتته صلاۃ العصر فکأنما وطر اهله وماله، جس آدمی سے عصر کی نماز چھوٹ گئی تو اس کے تو مال اور عیال پہ آگ لگ چکی ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہو رہا۔ تو مال اور عیال اور گھر کو آگ لگ جائے جس میں آپ کے بینک کا کھاتا، آپ کے چیک،
آپ کی نقد پراپرٹی، آپ کو سب کچھ موجود ہے، ایون دو آپ کی بیوی بچے بھی موجود ہیں، سب جل کر راکھ ہو گئے، تو اس سے بڑی ٹریجڈی کچھ اور ہو سکتی؟ تو حضور پاک فرماتے عصر کی نماز چھٹ جائے تو یہ تو ایسا ہے جس طرح گھر کو آگ لگ جائے، سب کچھ جل گیا، لیکن احساس تو آپ کو تب ہوگا فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا فسوف ترى اذا انكشف الغبار، جب گرد بیٹھ جائے گی تو پھر آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے کہ آپ گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پر، ابھی تو کسی چیز پر سوار ہے لیکن دھند کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کس چیز پر سوار ہوں. تو عربی کا شاعر اس نے بڑی عجیب بات کہی کہ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، کہ جب یہ دھند بیٹھ جائے گا پھر پتہ لگ جائے گا کہ آپ گدھے پہ سوار ہو رہے تھے یا گھوڑے پر سوار تھے. صحیح. علامہ انور شاہ صاحب کاشمیر رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا کہ یہ آنکھیں بند رہیں گی جب تک کھلی رہیں گی، یہ آنکھیں بند رہیں گی جب تک کھلی رہیں گی اور یہ کھل جائیں گی جب بند ہو جائے گی. کیسی پیاری بات ہے، یہ کھل جائے گی جب بند ہو جائے گی. جب آپ کے آنکھوں کے لیے اس دنیا کا جو دریچہ ہے وہ بند ہو جائے، صحیح، تو وہاں آگے والا دریچہ کھل جاتا ہے. یا سبحان اللہ. اور بالکل نزا کی حالت میں کھل جاتا ہے. نزا کی حالت جب روح نکلتی ہے تو وہاں وہ فرشتہ ماڈل دکھاتا رہتا ہے. جو موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو وہ ماڈل دکھاتا رہتا ہے، دیٹس یور پلیس، دیٹس یور پلیس. تو وہ مووی دکھاتا رہتا ہے. صحیح. کیا کرتا ہے؟ مووی دکھاتا رہتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آج میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مووی کی دکھانے کے وقت آپ مردے پہ نظر رکھیے، جو مر رہا ہے اس پہ. حضرت سلمان نے روایت کی ہے کہ آپ مردے پہ نظر رکھیے. رشح جبینو، اگر اس کے پیشانی پر معمولی پسینہ آ رہا ہے، پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے، وظرفت عیناہ، اور اس کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہا ہے، وانتشر من خرو، اور اس کے نمت میں اس طرح پھول رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کو اللہ تعالیٰ مغفرت دے دے گا. یہ سمپلز ہیں، سائنس ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلا دی ہیں. آپ نے پک کر دیا کیا؟ رشح جبین، اگر یہاں پہ معمولی پسینہ آ رہا ہے، صحیح، وظرفت عیناہ، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، وانتشر من خرو، اور اس کے مت میں پھول رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فرحنا وان غط غطیت الذکر المخلوق. سبحان اللہ. وان غط، حضور کی مثال بھی بڑی عجیب ہے. حضور کی مثال، جو کنواری لڑکی سے آدمی شادی کرے اور جو لیلۃ الزفاف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ الزفاف اور فرسٹ نائٹ، اور فرسٹ نائٹ میں جو سیکسول انٹرکورس ہوتا ہے، ہنی مون. تو ہنی مون اللہ کو ابھی تک یاد ہے، زندہ ہے. تو ہنی مون کی رات، اور پتہ ہے کہ آپ تو ٹیسٹ لے رہے تھے لیکن اس غریب کی کیا حالت ہو رہی تھی. اسے کہتے ہیں البکر المخلوق، کہ اسے کیا تکلیف ہو رہی تھی جب بکارت کا پردہ ٹوٹ جاتا ہے سیکسول انٹرکورس سے، اسے تو اتنی سخت تکلیف ہو جاتی ہے. صحیح. تو